السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ گزرے ہوئے سبق میں ہم نے کلمہ پڑھا تھا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمہ کلمہ کا معنی کیا ہے، کلمہ کی تعریف کیا ہے۔ کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، جس سے کوئی میننگ سمجھ میں آتا ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی ہم نے تعریف دیکھی تھی کہ اسم کسے کہتے ہیں، اسم کی تعریف کیا ہے، اسم کی کا میننگ کیا ہے، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں۔ اور کہ ایک چیز اس میں ہے کہ تنوین اور اضافت یہ اسم کی علامت ہے، اسم کی پہچان ہے۔ تنوین کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر داخل ہوتا ہے، جیسے خالدن۔ خالدن کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اور یہ دو پیش یہ کیا ہے؟ تنوین ہے۔ تنوین دو زیر دو پیش دو زبر کو کہتے ہیں۔ تنوین کس کی علامت ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے، اسم کی پہچان ہے کہ اس پر تنوین داخل ہوتا ہے، اور ایسے ہی الف لام داخل ہوتا ہے۔ الف لام بھی کیا ہے؟ اسم پر داخل ہوتا ہے، جیسے البیت، البیت، القرآن۔ خالدن پر کیوں نہیں داخل ہوگا؟ کیونکہ وہ پہلے سے ہی معرفہ ہے، اس کو الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علم ہے، پہلے سے ہی معرفہ ہے، اس پر الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ البیت، بیتن پر کیا ہے؟ الف لام داخل ہوا ہے، اور یہ اسم کی علامت ہے، اسم کی پہچان ہے۔ فعل پر الف لام داخل نہیں ہوتا، حرف پر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ الف لام اور تنوین یہ دونوں کس پر آئیں گے؟ اسم پر آئیں گے۔ جہاں کہیں آپ کو تنوین نظر آئے یا جس بھی لفظ پر، جس بھی کلمے پر الف لام داخل ہوا ہو، وہ پہچان ہے کہ وہ اسم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پہچان ہے کہ وہ اسم ہے۔ ایسے ہی تنوین داخل ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، تو کیا پتا چلے گا کہ وہ کیا ہے؟ اسم ہے، اسم کی پہچان ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اسم کی علامت ایک کیا ہے؟ اسم کی ایک پہچان کیا ہے؟ کہ وہ مضاف ہوتا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے، جیسے بیت المدرسی، استاد کا گھر، استاد کا گھر۔ اسمہ، اس کا نام، ابوہ، اس کے ابو، اخوہ، اس کے بھائی، تو کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اسم مضاف ہوتا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ مضاف ہے، کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ جو اہم ہے، اعراب۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کی تعریف کیا ہے؟ بارہا ہم لوگ کہتے ہیں اس کا اعراب یہ ہے، یہ اعراب میں کیا واقع ہے۔ تو اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کا معنی کیا ہے؟ اعراب کہتے ہیں کلمے کی آخری حالت کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کی تعریف کیا ہے؟ کلمے کی آخری حالت کو، لفظ کے آخری حالت کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب، اعراب کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کا جو آخری کنڈیشن اس کی کیا ہے، اس کی آخری حالت کیا ہے، اس پر کون سی حرکت ہے، اس کو، اس حرکت کو اعراب کا نام دیتے ہیں۔ اور اعراب کیا ہے؟ جیسے اعراب کتنے ہیں؟ اعراب چار ہیں۔ اعراب کیا ہے؟ چار ہیں۔ کون کون سے؟ رفع، نصب۔ اعراب کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ رفع، نصب، جر اور جزم، یہی اعراب ہے۔ اعراب کیا ہے؟ انہی کو اعراب کہتے ہیں، رفع، نصب، جزم۔
یہ جر کیا ہے؟ یہ جر اسم کے ساتھ خاص ہے. جر کس کے ساتھ خاص ہے؟ اسم کے ساتھ خاص ہے. اور جزم یہ کیا ہے؟ جزم یہ فعل کے ساتھ خاص ہے. جزم کیا ہے؟ یہ فعل کے ساتھ خاص ہے. باقی یہ رفع اور نصب اسم اور فعل دونوں کے لیے، اسم اور فعل دونوں کے لیے ہے. البتہ جر کیا ہے؟ یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، اسم کے لیے ہے، خاص ہے. اور جزم یہ فعل کے لیے خاص ہے، فعل کے لیے خاص ہے. کوئی بھی فعل مجرور نہیں ہوتا، ایسے ہی کوئی بھی اسم وہ مجزوم نہیں ہوتا، اس پر جزم اس کو مجزوم نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کیا ہے؟ فعل کے ساتھ خاص ہے، فعل مجزوم ہوتا ہے. رفع کی علامت کیا ہے؟ رفع کی پہچان کیا ہے؟ رفع کی علامت ضمہ ہے، ایک پیش یا دو پیش. رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ ہے. رفع یعنی رفع کا مطلب کیا ہوا؟ ضمہ، پیش، ایک پیش یا دو پیش، یہ رفع کی علامت ہے. نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ ہے. نصب کی علامت فتحہ ہے. نصب کی علامت فتح یعنی ایک زبر یا دو زبر ہے، یہ نصب کی علامت ہے. نصب کی علامت ایک زبر یا دو زبر. جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے، ایک زیر یا دو زیر، جر کی علامت ہے. اور جزم، جزم کسے کہتے ہیں؟ جزم یعنی جس پر کوئی حرکت نہ ہو، ساکن جس کو کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ان تینوں حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت اس پر نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں. جس پر کوئی حرکت نہ ہو، جو ساکن ہو، تو یہ اعراب کہلاتا ہے. یہ اعراب بالحرکہ ہے، حرکت کا اعراب. رفع نصب جر، رفع نصب جر. اعراب کی دوسری قسم کیا ہے؟ اعراب بالحروف. یہ اعراب بالحرکہ ہے، حرکت کا اعراب. یعنی حرکت یعنی رفع نصب جر، اس کو حرکہ کہتے ہیں. اور اعراب بالحرف، اعراب کی دوسری قسم کیا ہے؟ اعراب بالحرف ہے. حرف کیا؟ اعراب بالحرف کسے کہتے ہیں؟ وہ اعراب جو حروف کے ساتھ آتے ہیں، حرکت کے ساتھ نہیں آتے. یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ کے ساتھ نہیں آتے، بلکہ حروف کے ساتھ آتے ہیں. اعراب بالحروف، اعراب بالحروف. ایک اعراب بالحرکت تھے جو ہم نے پڑھا، ضمہ، فتحہ، کسرہ اور جزم. اور اعراب بالحروف کیا ہے؟ واو، الف اور یا کے ساتھ جو اعراب آتے ہیں ان کو اعراب بالحروف کہتے ہیں. اور یہ اعراب کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں، یہ اعراب اسماء ستہ، اسماء ستہ جیسے ابن، اخن، فمن، ہمن، ہنن، ذو مالن، یہ اسماء ستہ کہلاتے ہیں. ابن، اخن، فمن، ہمن، ہنن، ذو مالن. سب سے زیادہ اس میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ابن ہے، اخن ہے، فمن ہے اور ذو ہے. یہ چار سب سے زیادہ مستعمل ہیں. ان کا اعراب جو ہوتا ہے وہ واو، الف، یا کے ساتھ، واو، الف، یا کے ساتھ اعراب بالحروف ہوتا ہے. یہ اعراب بالحرکہ نہیں آتا. جیسے آپ دیکھیں، جاء ابو کا، جاء ابو کا. جاء مطلب آنا، ابو کا تمہارے ابا، جاء ابو کا تمہارے ابا آئے، جاء ابو کا تمہارے ابا. یہاں آپ دیکھیں حالت رفع میں،
حالت رفع میں اس کا اعراب واو کے ساتھ ہے، واو کے ساتھ ہے، جاء ابو کا، اور حالت نصب میں الف کے ساتھ آئے گا، رأیت ابا کا، میں نے تمہارے ابا کو دیکھا، رأیت ابا کا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں مفعول ہو رہا ہے اور یہاں فاعل ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مفعول ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مفعول ہو رہا ہے۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ عربی گرامر میں جب آپ پڑھیں گے نحو کے قاعدے میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فاعل یہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ اور نصب کی علامت کیا ہے؟ یہاں الف ہے، الف کیا ہے؟ چونکہ یہ کیا ہے؟ اسماء ستہ میں سے، اسماء ستہ میں سے۔ اب آپ دیکھیے حالت جر میں کیا ہوگا؟ یہ حالت رفع میں ہو گیا، یہ نصب میں ہو گیا، اور حالت جر میں کیا ہوگا؟ سلمت، میں نے سلام کیا، علی ابی کا، علی ابی کا، یا کے ساتھ، یہاں حالت جر میں ہے کیونکہ یہ اعلی کی وجہ سے مجرور ہے، اعلی کی وجہ سے، اعلی حرف جر ہم نے پڑھا ہے، اور یہ کیا کر دیتا ہے؟ زیر دے دیتا ہے۔ یہاں زیر نہیں بلکہ یہاں کیا آ گیا؟ یا آ گیا، چونکہ کیا ہے؟ حالت جر میں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسماء ستہ کا اعراب حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے اعراب بالحروف، یہ اعراب بالحروف۔ اسماء ستہ ہیں جن کو اعراب بالحروف دیا جاتا ہے، ہم نے ان کے اعراب کی تینوں حالتیں، رفع، نصب اور جر، تینوں حالتیں ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد جو دوسرا جس کو اعراب بالحروف دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے، تثنیہ ہے، اس کو بھی اعراب بالحروف دیا جاتا ہے۔ تثنیہ کا اعراب بھی کیا ہے؟ اعراب بالحروف ہے۔ آپ دیکھیں تثنیہ، تثنیہ آپ نے پڑھا تھا معلمانی، معلمانی یہ تثنیہ ہے، بنتانی تثنیہ ہے۔ آپ دیکھیں یہاں الف و نون ہے، معلمانی، الف و معلمانی، الف و نون، بنتانی، الف و نون کے ساتھ۔ حالت رفع میں تثنیہ کا اعراب کیا آتا ہے؟ حالت رفع میں جاء معلمانی، دو ٹیچر آئے، دو ٹیچر آئے، یا آپ کہہ سکتے ہو ہما معلمانی، وہ دونوں کیا ہیں؟ وہ دونوں ٹیچر ہیں۔ ہذان معلمانی، ہذان معلمانی، یہ دونوں کیا ہیں؟ ٹیچر ہیں۔ یا ہاتان معلمتان، یہ دونوں کیا ہے؟ حالت رفع میں آپ دیکھ رہے ہو اس کا اعراب کیا ہے؟ الف کے ساتھ ہے، الف و نون کے ساتھ۔ ہذان یہ بھی تثنیہ ہے، حالت رفع میں الف و نون کے ساتھ، یعنی اعراب بالحروف ہے یہاں بھی۔ اور حالت جر میں، حالت نصب اور جر میں، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسے رأیت، رأیت معلمین، معلمین، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یعنی یا سے پہلے کیا ہے؟ فتحہ ہونا چاہیے، یا سے پہلے فتحہ ہونا چاہیے۔ یہ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں یا ما قبل، یعنی یا سے پہلے فتحہ آنا چاہیے۔ رأیت معلمین، رأیت معلمین، یا معلمتین، معلمتین، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔
یہی اعراب اس کا حالت جر میں بھی ہے، جر کی حالت میں بھی یہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو طلب تو عفواً طلب تو الدفتر، طلب تو الدفتر، میں نے کاپی مانگی، میں نے کاپی مانگی، من المعلمین، من المعلمین، میں نے دفتر مانگا دونوں ٹیچروں سے، میں نے دفتر مانگا. یہاں دیکھیے من داخل ہے اور المعلمین یہ مجرور ہے، یہ کیا ہے؟ مجرور ہے من کی وجہ سے، اور اس کا بھی اعراب سیم ہے. نصب اور جر میں دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے، یعنی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. اس کے بعد جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم، آپ نے تثنیہ بھی پڑھا ہے شروع ہی میں، ابتدائی دروس میں آپ نے تثنیہ پڑھا تھا، اور مذکر سالم بھی میں نے پڑھایا تھا. مذکر سالم کیسے؟ مسلمون، مسلمون یہ کیا ہے؟ مذکر سالم ہے. مؤمنون یہ کیا ہے؟ مذکر سالم ہے. صائمون یہ کیا ہے؟ مذکر سالم ہے. مذکر سالم کہتے ہیں اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت ہو. واحد کا جو وزن ہے، وزن کیا تھا اس کا اصل؟ مسلمون یہی تھا، اصل یہی ہے مسلمون، یہاں بھی ہے مسلمون، یہ سلامت ہے. یہاں مومنون کے مؤمنونہ کے اندر بھی اس کے واحد کا وزن کیا ہے؟ سلامت ہے. باقی ہے جیسا تھا ویسے، یہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اس لیے اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، جمع مذکر سالم کا نام اسے دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس کا اعراب حالت رفع میں کیا ہے؟ حالت رفع میں واو نون کے ساتھ، واو نون کے ساتھ، حالت رفع میں واو نون کے ساتھ، جیسے ہم مسلمون، ہم مسلمون، یا اولئک مؤمنون. حالت رفع میں، حالت نصب میں اور جر میں، حالت نصب اور جر میں دونوں حالت میں اس کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی یا ما قبل مقصور کے ساتھ، یا سے پہلے کسرہ آنا چاہیے. اس میں تثنیہ میں یا سے پہلے فتحہ تھا اور یہاں یا سے پہلے کسرہ ہے، جیسے نظرت مسلمین، مسلمین، نظرت مسلمین، یا سے پہلے کسرہ، وہاں یا سے پہلے فتحہ تھا تثنیہ کے اعراب میں، اور یہاں یا سے پہلے کسرہ ہے. ایسے ہی اشرت الی المسلمین، میں نے اشارہ کیا مسلمانوں کی طرف. اشرت الی المسلمین، یہ حالت جر میں ہے. کہاں ہے؟ حالت جر میں، کیونکہ الی داخل ہے. تو اس کا اعراب حالت نصب اور جر میں یا ما قبل، یا سے پہلے کسرہ آئے گا، یا سے پہلے کسرہ آئے گا، یا ما قبل مکسور کے ساتھ. ایک نقطہ یہاں یہ دیکھیے کہ جب ہم تثنیہ یا جمع کی اضافت کریں گے تو اس کا نون جو ہے وہ گر جاتا ہے. اضافت کے وقت تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتا ہے.
نون کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے، نون ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہما بنتا زیدن، ہما بنتا، یہ کیا تھا؟ بنتانے تھا. ہم نے کیا کیا؟ اضافت کیا زید کی طرف، زید کی طرف اس کی اضافت کی وہ دونوں زید کی بیٹیاں ہیں، وہ دونوں زید کی بیٹیاں ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ یہاں جو نون تھا وہ نون ہم نے حذف کر دیا، گرا دیا. یہ قاعدہ ہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا جب آپ اس کی اضافت کسی کی طرف کرو گے تو اس کا نون حذف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جیسے آپ نے یہاں دیکھا ہما بنتا زیدن، ہاذانی ہاذانی قلما مدرسن، قلما مدرسن، یہ دونوں استاد کی قلم ہیں. یہ کس کی قلمیں ہیں؟ دونوں استاد کی قلم. ہذان قلما مدرسن، یہ دونوں استاد کی قلم ہے. ایسے ہی آپ دیکھیے جمع کی اضافت کے وقت آپ دیکھیں ہاؤلائی، 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 ہاؤلائی مسلمو الہندی، مسلمون تھا اصل میں، ہاؤلائی مسلمون تھا اصل میں. ہم نے جب اس کی اضافت انڈیا کی طرف کی تو کیا ہو گیا؟ ہاؤلائی مسلمو الہندی، یہ ہندوستان کے مسلمان ہیں. یہ کون ہے؟ ہندوستان کے مسلمان ہیں. ہاؤلائی مسلمو الہندی، یہ لوگ ہندوستان کے مسلمان ہیں. ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہو ہم مؤمنو السعودیتی، ہم مؤمنو السعودیتی، وہ کون ہے؟ وہ سعودیہ کے مؤمنین ہیں. کہاں کے ہیں؟ سعودیہ کے مؤمنین ہیں، مومن ہیں. سمجھے؟ تو یہ کیا ہوا؟ تثنیہ کے وقت دونوں کا نون کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا، ختم ہو گیا. یعنی جمع مذکر سالم کا اور تثنیہ کا نون اضافت کے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ تھی اعراب کی بحث جو جاننا ہم سب کے لیے ضروری تھا، بنیادی معلومات میں سے تھا، اس لیے ہم نے اسے بتا دیا. اب دیکھتے ہیں جملہ، ہم کہتے ہیں سینٹینس، جملے. جملہ کس کو کہتے ہیں؟ کئی کلمات کے مجموعے کو جملہ کہتے ہیں، جو کئی کلمے سے مل کر کے بنتا ہو، اسم، فعل، حرف سب مل کر کے جو بنتا ہے اس کو جملہ کہتے ہیں. اور جملہ یہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ مفیدہ ہوتا ہے، جملہ غیر مفیدہ ہوتا ہے. آدمی جو جملہ بولتا ہے، سینٹینس بولتا ہے، اس سینٹینس کا یا تو کوئی فائدہ سمجھ میں آتا ہے، کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے، یا معنی سمجھ میں. جس سینٹینس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، بولنے والے کو رک جانے کے بعد جو سننے والا ہے اس کو کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے، اس کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں. جملہ مفیدہ یعنی ایسا جملہ جس سے سمجھ میں آتا ہو. جیسے الولد جالس، الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے. بولنے کے بعد جب میں خاموش ہو گیا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. لیکن ایک دوسری قسم جو جملے کی ہے وہ جملہ غیر مفیدہ، ایسا جملہ جس کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو، جس سے کوئی فائدہ سمجھ میں نہ آتا ہو. جیسے الولد الجالس،
بیٹھا ہوا لڑکا، بیٹھا ہوا لڑکا، بیٹھا ہوا لڑکا، بیٹھا ہوا لڑکا، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ الولد الجالس، بیٹھا ہوا لڑکا، کیا کہہ سکتے ہو؟ مجتہد، بیٹھا ہوا لڑکا بہت محنتی ہے، محنتی ہے، تو اب کیا ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب یہ مفیدہ ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے کہا الولد الجالس، بیٹھا ہوا لڑکا، یا آپ نے کہہ دیا کتاب زید، زید کی کتاب، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے یہ جملہ کہنے سے، اس کا کوئی رزلٹ اور کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ غیر مفیدہ، یا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ جملہ تامہ اور جملہ ناقصہ۔ تامہ یعنی مکمل جملہ، ناقصہ یعنی جس میں کوئی کمی ہو، نقص ہو، اس کو جملہ ناقصہ کہتے ہیں۔ یہ جملے کی دو قسمیں ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں جملہ جو ہم بولتے ہیں وہ بھی دو طرح سے ہے۔ ایک جملہ جس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور ایک جملہ جس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اسمیہ اور فعلیہ، جو بھی سینٹنس آدمی بولتا ہے وہ یا تو اسمیہ ہوں گے یا تو فعلیہ ہوں گے، اسمیہ اور فعلیہ۔ اب اسمیہ کس کو کہتے ہیں اور فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا، شروعات اسم سے ہو رہی ہو، اسٹارٹ اسم سے ہو رہا ہو، جیسے ہوا مدرس، انا طالب، الولد قائم۔ یہ کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، یہ کیا ہے؟ اسم۔ جس جملے کی شروعات، جس جملے کی اسٹارٹنگ اسم سے ہو رہی ہو، اس جملہ کو جملہ اسمیہ کا نام دیتے ہیں، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ آپ نے اسماء اشارہ پڑھا، اسماء اشارہ اس کے نام سے پتا چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے، اسم اشارہ سے جو بھی جملہ شروع ہو رہا ہو وہ اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ ایسے ہی وہ جملہ جو ضمائر سے شروع ہو رہا ہو، جیسے ہوا ضمیر ہے، انا ضمیر ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اسم کہلاتا ہے، وہ بھی جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی وہ جملے جو جس میں ندا ہو وہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ وہ جملے جو مضاف مضاف الیہ ہوں وہ بھی اسم کہلاتے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی ابتدا فعل سے ہو، جس کی شروعات فعل سے ہو رہی ہو، جو جملہ فعل سے اسٹارٹ ہو رہا ہو، جیسے کتب حامد الرسالۃ، کتبہ فعل ہے، یشرح المدرس الدرس، اکلت الخبز، شربت فاطمۃ الشائی۔ آپ دیکھیں یہاں کتبہ کیا ہے؟ فعل ہے، یشرح کیا ہے؟ فعل ہے، اکلتوں میں اکلا فعل ہے، شریبتوں میں شریبت میں شریبہ کیا ہے؟ فعل ہے، شریبت کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو جس جملے کی ابتدا جو جملہ فعل سے اسٹارٹ ہوتا ہو اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، اور جو بھی انسان بات کرتا ہے وہ اسی کے ہی ارد گرد ہوتا ہے، یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا تو جملہ فعلیہ ہوگا، یا تو جملہ فعلیہ ہوگا۔ کل آپ لوگوں سے 3 جملے جملہ اسمیہ کے چاہیے اور 3 جملہ جملہ فعلیہ چاہیے۔ مجھے کل آپ پرسنل
لکھ کر کے ہر ایک سے گزارش ہے کہ آپ مجھے کل لکھ کر کے 3 جملہ اسمیہ کے اور 3 جملہ فعلیہ کے بھیجیں۔ آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں برکت دے، اور ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اسے ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اور اسے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے